تو انہوں نے یہ کہہ کر مجھے ریجیکٹ کر دیا. کوئی سالڈ بات نہیں ہے, کوئی سالڈ ریزن نہیں ہے کہ اچھا نور سو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. جو لوگ بیمار اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامل عطا فرمائے, آمین. اس دعا کے ساتھ آج کا ولاگ کرتے ہیں جی شروع. لے جی الحمدللہ عصر کا ٹائم ہے. مغرب کو سورج ڈلنے میں ابھی تقریباً 10-15 منٹ اور بھی باقی ہے. ہم یہاں کیتو کے اوپر آئے ہوئے ہیں الحمدللہ. ابھی یہاں جائے نماز پر بیٹھے ہوئے ہیں. نماز ہم نے پڑھ لی اور ابھی یہاں نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سب بہن بھائیوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے سوشل میڈیا کے مختلف ایپس کے ذریعے میری عیادت کی. کچھ لوگوں نے کال کر کے پوچھ لیا, تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بھائیوں نے بتایا کہ شوکت خانم ہاسپٹل آپ جائیں, وہاں پر آپ کا علاج فری ہوگا. تو انشاءاللہ آج دن تو ویسا ہی گزر گیا. طبیعت کچھ خراب تھی, کیتو پر نکل آیا ہوں الحمدللہ. یہاں پر بیٹھا ہوں, سکون ہے الحمدللہ, بہت ہی سکون ہے. تو انشاءاللہ کل جائیں گے شوکت خانم ہاسپٹل. وہاں پر جو بھی ہوگا انشاءاللہ آپ کو وہاں کی ساری ڈیٹیل گاہے بگاہے آپ کو انشاءاللہ انفارم کرتے رہیں گے, آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے. نہیں ہوتی ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں, اس کو میں یہ ٹیسٹ بھی دکھاؤں گا کہ آیا یہ کون سی سٹیج ہے. الحمدللہ طبیعت ابھی سیٹ ہے کل کی نسبت آج الحمدللہ, کیونکہ کل بہت ہی زیادہ میں اپسیٹ ہو رہا تھا. مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا, کیونکہ یہ آواز اس طرح کا ہے کہ کسی کو بھی آپ بتا دیں تو وہ جگہ سے ہلنے کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل جائے. کیونکہ میرا نہ دل مان رہا تھا, نہ دماغ مان رہا تھا, اور نہ میں اس چیز کے لیے تیار تھا. میں سوچا ہوا تھا کہ عام روٹین کے ٹیسٹ ہے اور ہو جائیں گے, کچھ اتنا پرابلم نہیں ہوگا. یا بلڈ پریشر نیچے ہوگا یا اوپر ہوگا, یا کچھ اس طرح ہوگا, بخار ہوگا, نزلہ ہوگا, یا وجود میں درد ہوں گے تو کوئی بروفن سیرپ یا بروفن ٹیبلٹ دیں گے, ان سے گزارا ہو جائے گا. لیکن جب میں نے ٹیسٹ کروا لیا, ڈاکٹر صاحب نے بتایا اور وہ بات میں نے وہاں لیبارٹری میں سنا, تو میرا دماغ چکرا گیا اور 10-15 منٹ وہاں پر میں بیٹھ گیا. اے سی لگا ہوا تھا, طبیعت سنبھلی, پھر میں نے آپ لوگوں بہن بھائیوں سے بات کی. تو خیر جی, ابھی یہاں الحمدللہ میں نے نماز پڑھ لی. دفعہ پھر میں آپ سب بہن بھائیوں کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ کل جائیں گے اور آپ کے ساتھ پورا ڈیٹیل شیئر کیا جائے گا. ابھی میں کیتو پر نکل آیا ہوں, باقی قسمت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قسمت میں لکھا ہوگا, جتنا رزق آپ یہاں اس دنیا میں لکھا ہوگا تو آپ نے یہیں رہنا ہے. باقی دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہیں, تو آپ لوگ مجھے ضرور دعا میں یاد رکھیں, اور ہم بھی آپ کو دعا میں ضرور یاد رکھیں گے, کیونکہ آپ میری بڑی فیملی ہو. میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں. ایک ناطہ جڑا ہوا ہے, ایک رشتہ بنا ہوا ہے آپ سب بہن بھائیوں کے ساتھ. ان بنا دیکھے ہوئے آپ سب لوگوں کے ساتھ بہت اچھا ٹائم میرا گزرا, بہت اچھا ٹائم میرا سپینڈ ہوا, اور انشاءاللہ دعا کریں گے کہ اچھا ٹائم اور بھی میرے ساتھ آپ لوگوں کا سپینڈ ہو جائے. باقی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے, تو انشاءاللہ میرا حوصلہ الحمدللہ چٹانوں جیسا ہے, حوصلہ مضبوط ہے. اعصاب سے الحمدللہ میں بالکل مضبوط ہوں. کل والا بہت ہی خطرناک دھچکا لگا ہوا تھا, اس کے بعد میں سنبھل نہیں پا رہا تھا, تو الحمدللہ آج سنبھل پایا ہوں. تو کیتو پر نکل آیا ہوں. کلوز فرینڈ ہے, تو انہوں نے بتایا کہ آپ اپنے آپ کو انگیج رکھا کریں. تو انشاءاللہ انگیج بھی رکھیں گے اپنے آپ کو. ابھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ ٹائم سپینڈ کر لیتے ہیں اور آپ کے ساتھ یہ خوبصورت منظر شیئر کریں گے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل. السلام علیکم جی, گڈ مارننگ. لے جی الحمدللہ صبح ہو چکی ہے, میری بالکل ریڈی ہیں. چلیے چلتے ہیں آج شوکت خانم ہاسپٹل پشاور میں, اور آج جتنی بھی ڈیٹیل ہوگی ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ میں نے لی ہوئی ہے الحمدللہ, تو وہ سارے ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. لے جی میرے جاتے جاتے آئرہ بھی اسکول سے آ گئی. چلو چمے دے دو, چل جاؤ شاباش. اور دوسرے میں الحمدللہ میں ہاسپٹل جا رہا ہوں, اور آئرہ ابھی اسکول سے آ گئی, کیونکہ اس کے 7 بجے اس کی اسکول لگتی ہے اور 9 بجے اس کی چھٹی ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ آئرہ بھی اسکول سے آ گئی, اور جس کو گھر چھوڑتے ہیں. شاباش, گھر جاؤ, شاباش, اللہ حافظ, اللہ حافظ. دوبارہ سے میں نے یہاں پر ٹیسٹ کروانے ہیں. یہاں پہ میں نے CPC ٹیسٹ کروانے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ
कि वो टेस्ट भी तो सही है, लेकिन आप एक और टेस्ट करवा लें। गर्मी भी काफ़ी बहुत ज़्यादा हो रही है, सूरज बिल्कुल आंखें दिखा रहा है, तो खैर यही भाग दौड़ तो करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं। कहते हैं बहुत से बहन भाइयों ने कहा हुआ था कि आप दोबारा से टेस्ट करवा लें, तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि आप एक और टेस्ट मुझे करवा लें कि उसमें सही पता चले क्या है, आपको भी क्लियर हो जाएगी, पता चले क्या है क्या नहीं। गर्मी भी काफ़ी बहुत हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से लेबॉर्ट्री से जो टेस्ट मैंने करवाने थे वो मैंने करवा ली, यहाँ से कलेक्ट हो गए, मिल गए यहाँ से। अभी डॉक्टर साहब को दोबारा दिखाते हैं कि वो क्या कहते हैं, उसकी क्या राय है। वो हॉस्पिटल में जा रहे हैं और गर्मी भी काफ़ी हो रही है, तो चलिए जल्दी चलते हैं, ऐसा ना हो डॉक्टर साहब उठ जाए फिर मसला बन जाएगा। हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं और अपनी बारी का वेट कर लेते हैं। जो टेस्ट मैंने करवा लिए थे वो असिस्टेंट है डॉक्टर साहब की, जो असिस्टेंट है मैंने उसको दे दिए है, तो अभी वो कह रहे हैं कि थोड़ी देर बाद आपको बुलाया जाएगा, फिर जो अगला लाया अमल होगा वो आपको फिर बताएगा क्या है क्या नहीं है। तो अभी वेटिंग पर है, बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से नाम पुकारा जाएगा, फिर इंशाल्लाह वहाँ अंदर जाएंगे। काफ़ी रश हो रहा है, गर्मी भी आज काफ़ी हो रही है, तो बहुत सारे बहन भाइयों ने कहा कि आप शौकत खानन जाए और वहाँ से फ्री इलाज होता है। उसका रीज़न भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसकी क्या रीज़न है क्या रीज़न नहीं है। अभी यहाँ से मुझे ये दवाई है हॉस्पिटल से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये वाली दवाई मिल गई है। आप देख सकते हैं ग्लाइविक 100 मिलीग्राम, ये 4 डब्बे मिले हैं और 2 डब्बे 1 महीने का, तो 4 डब्बे मिले हैं 2 महीने के। तो इंशाल्लाह ये फर्स्ट स्टेज है और अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह से खैर मांगो, बाकी मौत और ज़िंदगी अल्लाह ने जितनी लिखी होगी वो आपको इंशाल्लाह वो आपको मिलेगी, कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये दवाई खाएंगे और आप लोगों से दुआ की रिक्वेस्ट। अभी ये वाली 4 डब्बे दवाई मुझे मिली है, आप देख सकते हैं ये वाली। हॉस्पिटल से फ्री हो गया हूँ और डॉक्टर साहब ने क्या कहा, इंशाल्लाह घर जाकर सारा डिटेल और सारी तफसील आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो अभी जल्दी घर चलते हैं क्योंकि काफ़ी गर्मी भी हो रही है, आज मौसम बहुत ही ज़्यादा गर्म है। डॉक्टर साहब से मैं फ्री हो गया हूँ और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो अभी यहाँ मैं मेरे पप्पो का बेटा है तो उसकी शॉप पर मैं बैठा हुआ हूँ, जहाँ पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लंच भी कर लिया। सोचा वाईटी फैमिली के साथ सारा डिटेल शेयर करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुबह गया हुआ था शौकत खानम हॉस्पिटल। तो ये कोई सॉलिड बात नहीं है, कोई सॉलिड रीज़न नहीं है कि आप अगले वाले बंदे को कहे या मरीज़ को कहे कि आपकी उम्र ज़्यादा है इसलिए हम आपको एडमिट नहीं कर सकते। बीमार तो बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, बुज़ुर्ग भी होते हैं, जवान भी होते हैं, और बीमारी तो इस तरह नहीं है कि 40 साल वाले को लग जाती है और 10 साल वाले बच्चे को नहीं लगती। बीमारी तो 1 साल वाले बच्चे को भी लगती है, 50 साल वाले को भी लगती है और 80 साल वाले को भी लगती है। तो उन्होंने मुझे यही कहकर रिजेक्ट कर दिया कि आपकी उम्र ज़्यादा है। हमारी रिक्वायरमेंट से हमने जो रिक्वायरमेंट रखी हुई है आप उस पर पूरी नहीं उतरते, इसलिए हम आपको एडमिट नहीं कर सकते। ये तो एक फलाही रिफाही इदारा है, इस तरह होना चाहिए कि जितनी भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जितनी भी ज़रूरतमंद बंदे हैं, मरीज़ हैं, तो उसको इसमें एडमिट करना चाहिए। मेरे ख्याल में मेरे तो यही जहन है। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट्स में आप ज़रूर बताओ। एडमिनिस्ट्रेशन पर एक डॉक्टर साहब बैठे हुए थे तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप जाएँ हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स और वहाँ ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में आप जाएँ, तो वहाँ से फ़र्स्ट स्टेज की इलाज होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा मैं फिर आ गया वहाँ पर और वहाँ से मुझे दवाई भी मिल गई है और डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह आप जल्द रिकवर हो जाएंगे, लेकिन आपने टाइम पे ये दवाइयाँ लेनी है। बदकिस्मती यही हुई कि ये दवाइयाँ लास्ट वाली हैं,
ابھی انہوں نے کہا کہ یہ دوائیاں یہاں ابھی ہم آپ کو دے رہے ہیں، لیکن اگر آپ دوبارہ اس کو پھر لیں گے، یہاں آئیں گے تو اب دوبارہ آپ کو یہ یہاں پر نہیں ملیں گی سرکاری تھرو پر، یہ آپ کو پرائیویٹ خریدنے پڑیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ دوائیاں تو کافی مہنگی ہے، اللہ نے جو بھی قسمت میں لکھا ہوگا وہ ہم کو ہی ملے گا، اور قسمت سے زیادہ ہے ہی نہیں۔ باقی بہت سارے بہن بھائیوں نے کامنٹ کیا ہوا تھا کہ آپ ضرور شوکت خانم ہاسپٹل جائے، تو میں تو گیا صبح، تو وہ سالڈ ریزن وہ پیش نہیں کر سکے، کیونکہ میرے خیال میں یہ بالکل غلط بات ہے کہ آپ اگلے والے بندے مریض کو کہے کہ آپ کی عمر زیادہ ہے یا آپ ہمارے معیار پر اترتے نہیں۔ آپ تو ایک فلاحی ادارہ ہے، یہاں تو غریب نادار اور مستحق افراد ہے اس کی علاج ہوتی ہے، تو یہ میرے خیال میں یہ کوئی سالڈ پروف نہیں ہے کہ آپ کہے کہ عمر زیادہ ہے یا آپ ہمارے معیار پر اترتے نہیں۔ تو انہوں نے یہ کہہ کر مجھے ریجیکٹ کر دیا، ان سے ڈسکشن کی، کافی بات کی، لیکن میں نے کہا کہ میں اگر لاہور جاؤں تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ سارا نظام کمپیوٹرائز ہے، اگر لاہور نہیں کراچی بھی جاؤ تو ہماری ایک ہی بات ہے کہ ہم آپ کو نہیں لے سکتے اور آپ لوکل سٹی والے ہاسپٹل میں جائے۔ تو پھر ہم لوکل ہاسپٹل میں آ گئے، تو وہاں پر ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ آپ کوئی سیاحتی تفریحی مقامات پر گھومے پھرے، تقریباً 1 مہینہ وہاں پر گزارے، یہاں گرمی بھی بہت زیادہ ہے، تو آپ کی دماغ بھی فریش ہو جائے گا، آپ کا جسم بھی فریش ہو جائے گا، اور آپ خود بھی الحمدللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے اعصاب کو آپ نے مضبوط کرنا ہے، ہمت نہیں ہارنا، انشاءاللہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، جلد ریکور ہو جائے گے، لیکن آپ نے دوائی ٹائم پر لینی ہے۔ تو بس یہی صورتحال تھی، میں نے ضروری سمجھا کہ اپنی وائی ٹی فیملی کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ بہت سارے بہن بھائیوں نے کہا ہوا تھا کہ آپ شوکت خانم جائیں تو وہاں سے آپ کو انشاءاللہ فری آف کاسٹ علاج مل جائے گا، لیکن اس طرح نہیں ہے، اس کی ایک کمیٹی ہوتی ہے، اس کی ایک اپنی ایک طریقہ کار ہوتی ہے، اگر آپ پورا اس پہ اترتے ہیں تو آپ کو وہ ایڈمٹ کر لیتے ہیں، اگر آپ اس پر پورا نہیں اترتے تو پھر وہ آپ کو ایڈمٹ نہیں کرنے دیتے۔ تو میرے خیال میں یہ بالکل ٹھیک بات نہیں ہے، کیونکہ ایک انسان فائنانشل کا کمزور ہو اور دوسری اس طرح کی بات آ جائے تو کافی ٹیس پہنچتی ہے انسان کو، کافی ذہن پر یہ بات لگتی ہے، اور انسان اندر سے ٹوٹ سا جاتا ہے کہ یار یہ تو ایک رفاہی فلاحی ادارہ ہے، اور آگے والے سے اس طرح کی بات مل جائے تو کافی انسان دکھی بھی ہوتا ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے۔ تو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، لائک کمنٹس اور شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے آپ کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے، اور میں بھی آپ کو دعا میں ضرور یاد رکھوں گا، ہاں آپ بھی ہمیں دعا میں ضرور یاد رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔